اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جماعت جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے راہ خدا کے اندر اپنا مال خرچ کیا، راہ خدا کے اندر جہاد کیا۔ ایک صحابہ کرام کا طبقہ یہ ہے، اور دوسرا طبقہ صحابہ کرام کا وہ ہے کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد راہ خدا کے اندر مال خرچ کیا، راہ خدا کے اندر جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، چاہے وہ صحابہ ہوں جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا ہے یا بعد میں خرچ کیا ہے، یا مکہ فتح ہونے سے پہلے راہ خدا کے اندر مال خرچ کیا یا بعد میں کیا، یہ سب کون ہیں؟ جنتی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جنتی ہیں۔ جنت کا وعدہ سب سے فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مراتب کا فرق بیان فرمایا۔ مرتبہ کن کا ہے کہ جنہوں نے راہ خدا کے اندر مال اور جہاد مکہ فتح ہونے سے پہلے کیا، ان کا مرتبہ مقام ان صحابہ سے زیادہ ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد راہ خدا کے اندر مال اور جہاد کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر مراتب کے فرق کو بھی بیان فرمایا، ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا یہ سب جنتی ہیں۔ تو آج ہمارا جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں رجب کے مہینے کے اندر آپ کا عرس ہے، آپ کا وصال کا دن بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے چڑھ ہے، جو چڑھتے ہیں وہ چڑھتے رہیں، لیکن یہ حضور کے صحابی ہیں، ہم حضور کے صحابہ کا ذکر کریں گے، ہم حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آپ فتح مکہ کے دن آپ ایمان لائے۔ مسلمان تو پہلے ہی ہو چکے تھے، لیکن اپنے ایمان کا اظہار جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی ہیں،
آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں. آپ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی صحابیاں ہیں. اور حضرت میرے معاویہ کیا ہیں؟ ہمارے مامو جان ہیں. ہمارے کیا لگتے ہیں؟ مومنین کے مامو ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مامو بڑا پیارا ہوتا ہے. مامو کس طرح مامو ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے. کیا ہے؟ بہن ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی قریب ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی کیا ہے؟ قریب ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کی جو بیویاں ہیں امہاتہم وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو حضرت ام حبیبہ ہماری امی جان ہے. ہماری کیا ہے؟ اور امی جان کے بھائی کون ہیں؟ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امی کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ وہ رشتے میں ماموں ہوتا ہے. تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المومنین ہے، یعنی مومنین کے کیا ہیں؟ مامو جان ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میرے معاویہ کو اعزاز عطا فرمایا. اور ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر ہیں. اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں. اور آج کچھ لوگوں کو حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت میرے معاویہ ان کے ناموں سے چڑ ہے. ان کے ناموں سے چڑ ہے، حالانکہ کتنا قریبی رشتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے. اور حضرت ابو سفیان حضور علیہ السلام والسلام کے سسر ہیں. تو ہم تو محبت والے ہیں. حضور علیہ السلام والسلام کے تمام صحابہ سے بھی پیار ہے. اہل سنت کی نجات کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام والسلام کے تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں. اور حضور علیہ السلام والسلام کی تمام اہل بیت اطہار سے بھی ہم پیار کرتے ہیں. ہم مانتے سب کو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درمیان مراتب کا فرق رکھا ہے. ہم قطعاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں مانتے. حضرت فضیلت دینی تو دور کی بات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا کائنات سے برابر بھی، بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ. لیکن شرف صحبت جو ہے، صحابی ہونے کا شرف دونوں کا ہے. حضرت مولا کائنات وہ بھی صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ وہ بھی صحابی ہیں. شرف صحبت جو ہے
حضور کے صحابی ہونے کا اعزاز جو ہے دونوں کو حاصل ہے، لیکن مراتب کے فرق کو بھی ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان عطا فرمائی، بہت رفع اعلیٰ شانوں پر فائز فرمایا۔ تو آج حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ان کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے۔ آپ کاتب وحی بھی ہیں، وحی کو لکھنے والے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دعا سے نوازا۔ 3 دعائیں حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو دی۔ کتنی؟ 3۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو ایسا بھی بندہ مل جائے کہ جس کو داتا صاحب نے دعا دی ہو، جس کو غوث پاک نے دعا دی ہو، آپ تو اس کی کتنی عزت کریں گے؟ یار یہ وہ بندہ ہے جس کو غوث اعظم نے دعا دی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اب جس کو دعا دینے والے خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کہ آپ علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی 3 دعاؤں سے نوازا۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تان کرتا ہے تو یہ تان کس پر جائے گا؟ حضور علیہ السلام پر جائے گا۔ کیا حضور علیہ السلام کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جس کو میں دعا دے رہا ہوں معاذ اللہ سننا معاذ اللہ وہ بعد میں خراب ہو جائے گا؟ کیا حضور علیہ السلام ایسے شخص کو دعا دے رہے ہیں؟ ہر کس نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وصال کے بعد بھی ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔ یہ روایت جو ہے جامع الترمذی کی روایت ہے، اور اس کی راوی حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا؟ اللہم اجعلہ ہادیا، الہی معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، مہدیہ ہدایت یافتہ بنا۔ پہلی دعا کیا ہے؟ انہیں ہادی بنا، انہیں ہدایت دینے والا بنا، اور دوسری دعا فرمائی مہدیہ انہیں ہدایت یافتہ بنا۔ پھر آگے فرمایا وہدی بھی، اور ان سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ہدایت پر ہو، اور ان کے ذریعے یا اللہ عز و جل تو لوگوں کو آگے ہدایت عطا فرما۔ اب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو دعائیں دیں، اور آج کا جو کلمہ گو وہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے، تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ میں کتنا خباثت والا کام کر رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو دعا دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ تو آج کے دور کے اندر جو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے،
جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنے والا ہے، کیا وہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ کر اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بچا سکتا۔ کہ وہ امیر معاویہ جن کو حضور کی دعائیں ملی، جن کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خاص ہدایت کی دعا فرمائی، خاص ہدایت کی دعا فرمائی، اور آج جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے کمی والی باتیں کریں تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو کتنا ٹھیس پہنچا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اور یہ بندہ دعا کے برعکس جو ہے اچھے کلمات کہنے کی بجائے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط کلمات کہہ رہا ہے، تو لہذا اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو لہذا یہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سچی شانیں ہیں وہ سنی نے مانی ہے۔ کس نے مانی ہے؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے بالکل سرے سے شان مانی نہیں، سرے سے شان مانی نہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اگر شان مانی ہے تو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس سے بڑھ گئے آگے، حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن یہ سنی کی شان ہے۔ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مانی ہے تو سچی شان مانی ہے، حد سے آگے بڑھے نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دل کے اندر بغض بھی اختیار نہیں کیا، بلکہ دل کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال آپ نے حکومت فرمائی۔ کتنی؟ 40 سال۔ آپ کی کل عمر مبارک جو ہے 78 سال ہوئی۔ کتنی؟ 78 سال ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر 4 سال آپ حاکم رہے۔ آپ کے بھائی یزید ابن ابو سفیان، ایک تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا، ایک حضرت امیر معاویہ کا بھائی بھی، اس کا نام بھی یزید ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بھائی کا نام بھی کیا ہے؟ یزید ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال حاکم رہے۔ کتنے؟ 4 سال حاکم رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر 12 سال۔ کتنے؟ 4 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 16۔ پھر 4 سال حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، ان کے دور کے اندر 4 سال حاکم رہے۔ کتنے ہو گئے؟ 20 سال۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت خلافت سے دستبرداری فرما دی اور خلافت کس کے سپرد کر دی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمائی۔ اور اس حوالے سے حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر دی۔ حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کیا کروائے گا؟
اب یہ پیشن کوئی کون دے رہا ہے؟ حضور علیہ السلام دے رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ایک جماعت جو ہے مولا علی کی ہے اور ایک جماعت حضرت امیر معاویہ کی ہے، اور دونوں جماعتوں کو حضور نے مومن فرمایا۔ دونوں جماعتوں کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے مومن فرمایا۔ تو جب دستبرداری حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر کی، اس کے بعد آپ 20 سال حاکم رہے۔ 20 سال پہلے اور 20 سال بعد میں، کل کتنے سال آپ نے حکومت فرمائی؟ 40 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی، اور کل آپ کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 78 سال آپ نے عمر پائی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت وصال ہونے لگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تبرکات تھے۔ کیا تھے؟ حضور علیہ السلام کا تہبند مبارک بھی تھا، حضور علیہ السلام کی چادر مبارک، حضور علیہ السلام کی قمیض مبارک، حضور علیہ السلام کے بال مبارک، حضور علیہ السلام کے کچھ ناخن مبارک تھے۔ یہ تبرکات کس کے پاس تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ جس وقت آپ کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے ان کپڑوں میں کفن دینا جو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات موجود ہیں، ان کپڑوں کے اندر مجھے دفن کرنا، ان کپڑوں کے اندر مجھے کفن دینا، اور میرے ناک اور منہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال مبارک رکھ دینا، اور مجھے خالق حقیقی کے حوالے کر دینا۔ اس کا مطلب ہے آج بھی اہل سنت جو تبرکات کے قائل ہیں، تو تبرکات کا عقیدہ جو ہے وہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کے تبرکات کو ماننے والے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک، حضور کے ناخن مبارک، حضور کی چادر اور قمیض مبارک جو ہے یہ غلاموں کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ صحابی کا عمل ہے۔ اس کا عمل ہے، صحابی کا عمل ہے کہ انہوں نے مرتے وقت، دنیا سے جاتے وقت جو ہے اس چیز کی وصیت کی کہ مجھے ان کپڑوں کے اندر کفن دینا جو کپڑے میرے پاس حضور علیہ السلام کے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کا تہبند مبارک، حضور کی چادر مبارک، حضور کی قمیض مبارک۔ اب یہ کیوں وصیت کر رہے ہیں؟ انہیں پتا تھا کہ حضور کے کپڑوں سے معاویہ کو برکت حاصل ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن مبارک، حضور کے منہ مبارک کے بارے میں وصیت کی کہ اس کو میرے منہ پر رکھ دینا اور مجھے خالق حقیقی کے سپرد کر دینا۔ تو یہ وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمائی۔ اور آج کچھ لوگ جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے چڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کون سی بات؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے حوالے سے کف لسان کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ کف لسان۔ کف لسان کا مطلب ہے اپنی زبان کو روکا جائے۔ کہتے دیکھو جی خود اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے تو اپنی زبان کو کیا کر لینا چاہیے؟ روک لینا چاہیے۔ اس چیز کو لے کر انہوں نے لوگوں کے اندر یہ مغالطہ ڈالنا شروع کر دیا کہ حضرت معاویہ کا ذکر ہی نہ کرو، حضرت معاویہ کا، کہ خود عقائد کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ معاویہ کے ذکر سے زبان کو
حالانکہ ان لوگوں نے اس مطلب کو سمجھا نہیں. مطلب یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے، جس ذکر سے روکنے کا حکم دیا ہے اس سے مراد ہے برے انداز سے، کہ حضرت امیر معاویہ کو برے انداز سے یاد نہ کیا جائے. آپ کو برے انداز سے بقیہ رہا آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا. اگر اس کے حوالے سے یہ بات ہوتی تو خود صاحب مشکات نے، ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھ کر سنائی، حضرت امیر معاویہ کی شان کے اندر، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو 3 دعائیں شاہ فرمائی. تمام محدثین جو ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. تو اس ذکر خیر کرنے سے اپنی زبان کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ کون سے ذکر سے روکنا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی یاد کریں اچھے انداز سے یاد کریں، حضرت امیر معاویہ کو برے انداز سے یاد نہ کریں. اس حوالے سے حضور علیہ السلام نے خود اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ میرے صحابہ کو جب بھی یاد کرو تو خیر سے یاد کرو، انہیں برے انداز سے یاد نہ کرو. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج فتنے کا دور ہے. کئی لوگ اپنے آپ کو بظاہر سنی کہنے والے ہیں، لیکن ذکر معاویہ سے وہ چڑھتے ہیں، چڑ کھاتے ہیں. اور آج بھی کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی، اپنی کتابوں کے اندر لکھی، اپنے خطاب کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی، بیان کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر کسی قسم کی حدیثیں صحیح پائی نہیں جاتی. اگر کوئی بھی روایت ہو حضرت امیر معاویہ کے فضائل کے اندر حدیثیں صحیح ہے ہی نہیں، کہتے جب صحیح حدیث ہے ہی نہیں تو پھر ان کے فضائل کو، ان کی شانوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ باقاعدہ آج کا شیخ الاسلام جس کو طاہر القادری کہا جاتا ہے، اس نے اپنی کتاب رفع الاختیار کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ فضائل امیر معاویہ کے اندر کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں. کوئی حدیث تو قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے، سبحان اللہ، کہ ہمارے اماموں نے اپنی کتاب کے اندر پہلے سے وہ باتیں لکھ دی. پتہ تھا کہ آنے والے دور کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اس طرح کی بات بیان کریں گے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مسئلے کو بیان فرمایا فتاوی رضویہ جلد کے اندر، اور فتاوی رضویہ کی یہ جلد نمبر 5 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 470، جس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک قانون بیان فرمایا. اور ہمارے ائمہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ہمیں ایسے اصول بیان کیے کہ آج قیامت تک حضور علیہ السلام کے غلام جو ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اندر وہ عاجز اور بے بس نہیں ہے. ہر مسئلے کو ایک دلیل سے بیان فرمایا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر 16واں فائدہ بیان فرمایا. یہ پورا ایک رسالہ ہے جو اصول حدیث کے اندر لکھا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں 3 طرح کی چیزیں ہیں. کتنے طرح کی؟ یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، تھوڑی سی توجہ آپ کی ادھر ادھر گئی تو آپ کو بات سمجھ نہیں لگے گی. 3 طرح کی چیزیں ہیں. پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم عقیدے کی بات کو بیان کرتے ہیں. کس کو بیان کرتے ہیں؟ عقیدے کی بات کو بیان کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جس کے اندر ہم کسی چیز کے حلال ہونے کو بیان کرتے ہیں یا کسی چیز کے حرام ہونے کو بیان کرتے ہیں.
ہم یہ کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے، یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدے کی بات، کہ ہم کسی بات پر کوئی عقیدہ رکھ لیتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ کسی چیز کا حلال ہونا یا کسی چیز کا حرام ہونا، اور تیسری چیز ہے ہم کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، کسی چیز کی۔ اب یہ تین طرح کے مسائل ہیں، ان تین طرح کے مسائل کے لیے دلیل کا معیار بھی الگ الگ ہے۔ جو پہلا مسئلہ ہے جس کے اندر ہم عقیدے کی بات کو بیان کرتے ہیں، تو کون سی دلیل سے عقیدے کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ علماء محدثین فرماتے ہیں عقیدے کی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایسی حدیث چاہیے جو حدیث مشہور بھی ہو اور حدیث متواتر بھی ہو، کیونکہ حدیث مشہور جو متواتر ہے اس سے یقین ثابت ہوتا ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے عقیدے کا تعلق ہوتا ہے یقین کے ساتھ ہے۔ عقیدے کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا اگر کسی مسئلے پر عقیدہ ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسری بات ہے ہی نہیں، بس میرا یہ عقیدہ ہے، عقیدے کے علاوہ کوئی بات ہے؟ کیونکہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ایسی دلیل درکار ہے کہ جس دلیل سے یقین ثابت ہو، جس دلیل سے کیا ثابت ہو؟ اب وہ دلیل کون سی ہے؟ وہ ایسی دلیل ہے جس کو حدیث مشہور متواتر کہا جاتا ہے، اس سے یقین والی کیفیت ثابت ہوتی ہے۔ تو لہذا جب عقیدے کا مسئلہ بیان کریں گے تو اگر کوئی بندہ ایسی روایت لے آتا ہے جو حدیث مشہور نہ ہو، حدیث متواتر نہ ہو، تو لہذا وہ پھر عقیدے کے باب کے اندر نہیں چلے گی۔ وہاں پر یہی سوال ہوگا کہ تم جو روایت بیان کر رہے ہو، ہمیں روایت جو ہے عقیدے کے لحاظ سے اس کے مطابق پیش کرو، جو اس کا معیار بنتا ہے۔ معیار اگر نہیں ہے تو اس طرح کی ہمیں روایت چاہیے۔ اب اگر عقیدے کی بات بیان کرنی ہو، چاہے حدیث صحیح ہو لیکن وہ حدیث متواتر نہ ہو، تو وہاں پر کوئی امام جو ہے، کوئی محدث جو ہے اس روایت کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ کون سی روایت کو لیا جائے گا؟ جو روایت حدیث مشہور بھی ہو اور حدیث متواتر بھی ہو۔ تو پہلا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں جو دلیل چاہیے وہ دلیل اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کسی چیز کا حلال اور حرام ہونا، کسی چیز کا حلال اور حرام ہونا۔ اب اس کے اندر ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کر دیں جو حدیث ضعیف ہو۔ کیا ہو؟ حدیث ضعیف۔ تو حدیث ضعیف سے کسی چیز کا حلال ہونا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پیش کرے گا ہم اس کو رد کر دیں گے، ہم کہیں گے یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کے مطابق وہ حدیث لاؤ۔ لہذا کسی چیز کو حلال اس کا ہونا ثابت کرنا یا حرام ہونا ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں حدیث صحیح کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ چاہے وہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہو لغیر ہی ہو، حدیث حسن لذاتی ہو لغیر ہی ہو، وہاں پر حدیث ضعیف معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا وہ ایسی دلیل سے ثابت ہوگا جو حدیث کا ہو پایا سے تک پہنچی ہو۔ اور تیسرے مقام پر آ گیا فضائل کی بات۔ مثلا نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، یا کسی صحابی کی شان بیان کی ہے، اپنے کسی امتی کی شان بیان کی، یہ فضیلت کا باب ہے۔ اور فضیلت کے باب کے اندر حدیث ضعیف بھی چل جاتی ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی بندہ یہ مطالبہ کرے وہ فضیلت کی بات بیان کر رہا ہے، جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر ہم بیان کرتے ہیں، تو کوئی ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ تم حضرت امیر معاویہ کی شان کے اندر جو روایت بیان کر رہے ہو یہ روایت صحیح ہونا ضروری ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ اس کو اصول کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟
فضائل کے اندر حدیث صحیح کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر اگر حدیث ضعیف بھی آ جائے تو کام چل جاتا ہے، وہاں پر کام۔ آج بھی یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل کے اندر حدیث صحیح ہے ہی نہیں، حدیثیں، اور باقاعدہ فتح الباری سے حوالہ دیا کہ فتح الباری کے جو محدث ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے پریشان کیا۔ جب ان کی شان میں حدیثیں صحیح ہے ہی نہیں ہے تو پھر شان بیان کرنے کا کیا کام ہے؟ حالانکہ یہ مغالطہ ہے۔ کیوں؟ کسی اگر محدث نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں صحیح نہیں ہے، تو نفی کس کی ہے؟ صحت کی۔ اب صحت کے بعد حدیثوں کے اور بھی درجے موجود ہیں، صحیح نہیں ہے اس کا مطلب ہے حدیث حسن بھی ہو سکتی ہے، صحیح نہیں ہے اس کا مطلب حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر صحت کی نفی کی ہے تو دعویٰ یہ تو نہیں کیا کہ ان کے فضائل کے اندر سرے سے کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے، بلکہ صحت کا دعویٰ نفی کی ہے۔ وہاں پر دعویٰ جو ہے اگر ذوق کا بھی کر لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اگر حدیث ضعیف بھی مل جائے تو آپ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے حدیث ضعیف بھی کافی ہوتی ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں، فتنے کا دور ہے، اور لوگ جو ہیں عظمت صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ خیر کیا جائے تو کچھ لوگوں کو ان کے نام سے چڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام آل مردوان کی شانوں کو بیان فرمائے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے امام نے لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے تو یہ مستقل گفتگو کی ہے جو میں نے آپ کو خلاصے کے طور پر سمجھائی ہے کہ فضائل کے اندر کون سی حدیث درکار ہے، اگر ضعیف بھی مل جائے تو وہ بھی کیا ہے۔ لیکن میں نے جو آپ کو فضائل کے اندر حدیثیں سنائی ہے، ترمذی کی روایت سنائی ہے، اس کو ائمہ نے حسن کہا ہے۔ حضرت امام ترمذی نے فرمایا جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کو 3 دعائیں ارشاد فرمائی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، مہدیہ ہدایت یافتہ بنا۔ تیسرے نمبر فرمایا اہدی بھی یا اللہ عز و جل امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ 3 دعائیں رسول اللہ دے رہے ہیں، اور یہ روایت جو ہے محدثین نے لکھا ہے، اس کی سند کے اعتبار سے لکھا ہے، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے یہ درجہ زور سے اوپر ہے، یہ صحیح روایت ہے نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنی کتاب کے اندر حدیثوں کو روایت فرمایا۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں، اور حضور کے صحابی ہونے کے اعتبار سے ان کی شان کیا ہے؟ عرفہ والا ہے۔ لہذا ان کی شان کے اندر کسی قسم کا جو تبرہ کرے گا، کسی قسم کی کمی والی بات کرے گا، تو ایسا بندہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والا ہے۔ جو حضور کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والا ہے اس کو سوچ لینا چاہیے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔